بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن پاک کے اندر ہم دیکھتے ہیں اکثر مقامات میں ایک چھوٹی سی میم بنی ہوتی ہے، جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں ایک ورڈ جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، سینٹر میں ایک چھوٹی سی میم بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال آپ کو دوں گا، یہاں پر دیکھیں احلام، احلام کے بعد بھی ایک چھوٹی سی میم جو کہ نیچے والی سائڈ پہ بنی ہوئی ہے، سینٹر میں چھوٹی سی میم بنی ہوئی ہے۔ کوশ্چن یہ ہے کہ اس چھوٹی سی میم کو ہم نے کیسے پڑھنا ہوتا ہے اور یہ چھوٹی سی میم کیوں لکھی جاتی ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ قرآن پاک کے اندر ایک رول ہے جس کا نام ہے اقلاب کرنا، وہ ہم نے فالو کرنا ہوتا ہے۔ اقلاب کا کیا مطلب ہے؟ اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدل دینا، پھیر دینا یا پھر تبدیل کر دینا۔ کلیئر ہو گیا ہے؟ اقلاب کا مطلب ہے تبدیل کرنا یا بدل دینا، پھیر دینا، چینج کر دینا۔ کب اور کس کو؟ جب بھی نون ساکن کے بعد، نون ساکن کا مطلب ہوتا ہے جب بھی نون کے اوپر سکون آ جائے۔ نون کے اوپر سکون کا مطلب ہے جب بھی نون کے اوپر جزم آ جائے، ٹھیک ہے؟ نون ساکن کے بعد یا پھر تنوین کے بعد، میں نے آپ کو بتایا تھا دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو ہم بولتے ہیں تنوین۔ نون ساکن کے بعد یا پھر تنوین کے بعد اگر با آ جاتا ہے تو وہاں پر نون ساکن کی آواز کو یا پھر اس تنوین کی آواز کو جو استعمال ہوئی ہے اس کو ہم نے میم کی ساؤنڈ کے ساتھ بدل کر پڑھنا ہوتا ہے۔ میم کی آواز کے ساتھ اس کو بدلا جاتا ہے، اس بدلنے کو ہم اقلاب کا نام دیتے ہیں۔ ڈیفینیشن دوبارہ سن لیں، کبھی بھی اگر نون ساکن کے بعد یعنی کہ نون جزم والی کے بعد یا پھر تنوین کے بعد اگر حرف با آ گئی ہے تو وہاں پر نون کی ساؤنڈ کو ہم بدل دیتے ہیں، یا پھر اگر کوئی تنوین استعمال ہوئی ہے تو اس کی ساؤنڈ کو، اس کی آواز کو ہم بدل دیتے ہیں۔ کس کے اندر؟ میم کے اندر۔ میم کے ساتھ اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں، میم کے ساتھ اس کو بدل دیا جاتا ہے اور اس بدلنے کو ہم اقلاب کا نام دیتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا ہے؟ مثال آپ کو دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات آپ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پر ایک آیت ہے، اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، انفقوا من بعد۔ اب نون ساکن کے بعد با آ گیا ہے، با کے اوپر زبر ہے۔ اب نون کی ساؤنڈ کو، اصل آواز کیا تھی؟ من بعد، من تھا، میم زیر نون من ہوتا ہے، لیکن یہاں پر آگے کیونکہ با آ گیا ہے اور قاعدہ ہم نے سیکھ لیا ہے کہ اگر نون ساکن کے بعد با آتی ہے تو نون کی آواز کو بدل دیا جائے گا میم کی آواز کے اندر، تو یہاں پر ہم نون کی جگہ پہ ہم میم پڑھیں گے، مم بعدو، مم، میم زیر میم، مم، نون ختم ہو جائے گا، نون کو بدل دیا جائے گا میم کے ساتھ، اور اس کے اوپر ہم نے غنہ بھی کرنا ہوتا ہے، مم بعدو، مم بعدو۔ اس بدلنے کو ہم اقلاب کا نام دیتے ہیں۔ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، یہاں پر دیکھیں وتفاخرم، اب را کے اوپر کیا ہے؟ تنوین ہے، تو ہم نے قاعدے کے اندر پڑھا ہے کہ جب بھی تنوین کے بعد بھی با آ جاتی ہے تو تنوین کی آواز کو بھی ہم نے میم کی آواز کے ساتھ بدل دینا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر مثال دیکھیں، وتفاخرن، را دو پیش رن تھا لیکن آگے با آ گئی ہے، با آ گئی ہے بینکم کی، تو را دو پیش رن، تو اس کی آواز کو ہم میم کے ساتھ بدلیں گے، وتفاخرم، وتفاخرم، میم کی آواز کے ساتھ اس کو بدل کے پڑھتے ہیں اور ساتھ غنہ بھی کرتے ہیں۔ جب بھی آپ نے اقلاب کرنا ہے آپ نے غنہ لازمی کرنا ہے، وتفاخرم بینکم، وتفاخرم بینکم، ٹھیک ہے؟ ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں، پھر چلتے ہیں آگے۔ یہاں پر دیکھیں واقعن بہم تھا، تو تنوین کے بعد با آ گئی ہے جو کہ بازر بی ہے، بہم کی جو با ہے، تو یہاں پر بھی تنوین کی آواز کو میم کی آواز کے ساتھ بدلیں گے اور غنہ بھی کریں گے، واقعن بہم، ٹھیک ہے؟
اور اس کے اب بالکل نیچے آ جائیں، لاسٹ پہ لکھا ہوا ہے ربک من، نون ساکن کے بعد نیچے والی جو لائن ہے بنی، وہاں پر با آ گئی ہے، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ نون ساکن کے بعد با آ گئی ہے تو نون کی آواز کو میم کی آواز کے ساتھ بدل دیا جائے گا۔ یہاں پر ہم پڑھیں گے من بنی آدم، ٹھیک ہو گیا ہے؟ بالکل آسان سا ٹاپک ہے۔ اگر نون جزم والی کے بعد یا پھر تنوین کے بعد حرف با آ جاتا ہے تو وہاں پر ہم نے نون کی آواز کو یا پھر تنوین کی آواز کو میم کی آواز کے ساتھ بدل کر پڑھنا ہوتا ہے۔ اس بدل کر پڑھنے کو ہم اقلاب کا نام دیتے ہیں، اور جب بھی آپ نے اقلاب کرنا ہے وہاں پر آپ نے غنہ لازمی کرنا ہے۔ کلیئر ہو گیا ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کسی قسم کا بھی کوئی کوسچن ہوتا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ باکس میں۔ چینل کو سبسکرائب کیا کریں، آپ کے سبسکرائب کرنے کی وجہ سے ویڈیو زیادہ لوگوں تک وائرل ہوتی ہے تو زیادہ لوگ سیکھیں گے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔